بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہیں جو اس کو حلال سمجھتے ہیں قربانی کے لیے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہے، یہ دلیل دینا ان کے اوپر واجب ہے۔ حال یہ ہے کہ اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ کسی تفسیر کا اگر وہ حوالہ دے دیتے کہ نبی نے ان کی تشریح میں یہ کہا ہے کہ قربانی کے یہ جانور ہیں، یہ بالکل انہوں نے نبی کے ذمے جھوٹ بولا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بھینس کی قربانی کے حوالے سے ہے، جس میں ایک معروف غیر مقلد عالم بھینس کی قربانی کو ناجائز کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف اہل سنت والجماعت کے ایک معروف عالم و مناظر ان کا رد فرما رہے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خلاف یہ ہے کہ جی بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہیں جو اس کو حلال سمجھتے ہیں قربانی کے لیے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہے، یہ دلیل دینا ان کے اوپر واجب ہے۔ وجہ کیونکہ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے 4 جوڑوں کو حلال کیا قربانی کے لیے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے حلال جانوروں کی قربانی ہے، ہرگز نہیں۔ حلال جانوروں میں سے 4 جوڑوں کی قربانی ہے۔ من الابل اثنین، اونٹ میں سے بکر اثنین، گائے میں سے یعنی نر مادہ، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، چھترا اور چھتری، اور دمبا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق۔ ان 4 جوڑوں کے بعد دمبا جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے۔ اب قربانی انہی 4 جوڑوں میں ہوگی۔ اب انہی اگر 4 جوڑوں میں ہوگی تو کوئی بھینس کی قربانی کرے گا تو آپ اس کو کہیں گے بھائی بھینس تو گائے نہیں ہے، وہ لا محالہ آپ کو جواب دے گا بھائی یہ گائے کی جنس ہے، تب ہی قربانی ہوگی۔ دلیل سمجھ گئے؟ اگر بھینس گائے کی جنس ہے تو ہی قربانی ہے، اگر گائے کی جنس نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، سائنٹیفکلی، عقلی اور منطقی طور کے اوپر کسی جانور کی دوسرے جانور سے شکل ملنا یا صرف نام ملنا اس کو اس جانور کی جنس میں شامل نہیں کرتا۔ بھینس جی گائے کی جنس میں سے ہے، دلیل کیا؟ اس دور میں نہیں تھی عرب میں، لیکن اس کی شکل و شباہت گائے سے ملتی ہے تو اس لیے یہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ کا وہ حکم لگتا ہے جو گائے کے اوپر لگتا ہے، اس لیے وہ اس کی جنس میں سے ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہیں جو دونوں دلیلیں اگرچہ علماء کی ہیں لیکن دوسرے علماء کے موقف کے مطابق یہ دلیلیں باطل ہیں۔ گائے اور بھینس کی جنس سائنٹیفکلی کروموزومز کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور عقلی اور منطقی اور ظاہری طور پہ بھی فرق ہے۔ گائے کا بچہ 9 ماہ میں جنم دیتا ہے، بھینس کا بچہ 10-11 ماہ میں جنم دیتا ہے۔ بھینس کے سینگ بل کھاتے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے گائے کے سینگ بل کھاتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ بھینس کیچڑ پسند، پانی پسند جانور ہے، گائے صفائی پسند جانور ہے۔ کبھی آپ گائے کو دریا میں یا کیچڑ میں لوٹ پوت ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ بھینس کو آپ چھوڑیں سب سے پہلے کیچڑ میں جائے گی اور پانی میں جائے گی۔ دودھ کی نوعیت کا بھی فرق ہے۔ پھر جنس کے اختلاف ہونے کا سب سے بڑا جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، فیملی ایک ہو، سپیشیز الگ بھی ہوں، لیکن اوپر سے فیملی ایک ہو تو بھی ان سپیشیز کا آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے، آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے، آپس میں انٹرکورس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گدھا اور گھوڑا الگ الگ جنس ہے کہ نہیں؟ فیملی ایک ہے تو گدھا اور گھوڑا کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے، کیونکہ کروموزوم کا سٹرکچر ایسا کہ ملاپ ہو سکتا ہے۔ کوئی ذی شعور بندہ گھوڑے کو اور گدھے کو ایک جنس نہیں کہہ سکتا، الگ الگ جنسوں کے باوجود ملاپ ممکن ہے۔ اسی طرح زیبر ہے۔ اب یہاں پہ آپ بھینس کا اور گائے کا ملاپ کر کے دکھائیے، نہیں ہو سکتا۔ یعنی صرف جنس فرق نہیں ہے، فیملی بھی فرق ہے، اور اس فیملی کو بفلو کہا جاتا ہے، یہ جنگلی جانور ہے اور وہ پالتو جانور ہے۔ اس کو آپ ہل میں جوت لیں گائے کو جتنے مرضی سال، بھینس کو جوت دیں، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پہلی دلیل ہوگی کہ جنس میں سے ہے وہ عقلی منطقی طور پہ جنس میں سے نہیں ہے۔ پھر دوسری بات نام کا، جی بعض لوگوں نے اس کو نام سے کہا ہے کہ یہ بھی نوم من البقر ہے،
اب آپ ایمانداری سے بتلائیے گا، زیبرا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حمار وحشی. حمار کیا نام ہے؟ حمار. کیا نام حمار ہونے سے زیبرا حرام ہو جائے گا؟ گھریلو گدھا تو حرام ہے اور زیبرا حلال ہے. صرف نام ہونے سے بھی، اول تو یہ دلیل پیسے ہی کمزور ہے، لیکن اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو ہم نام ہونے سے بھی چیزوں کی حلت اور حرمت اور قربانی میں داخل نہیں ہو سکتی. لیکن بات وہی ہے، چونکہ علماء کا اختلاف ہے تو اگر کوئی ایک موقف کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرے کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر جو یہ آخری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، 3 ہی دلیلیں ہیں. تیسری دلیل کہ بھینس کے اوپر احکامات لگتے ہیں گائے کے زکوٰۃ والے. یہاں پہ یاد رکھیے احتیاط کا ایک کلیہ ہوتا ہے، فقی. بھینس کے اندر زکوٰۃ دینے میں احتیاط ہے کہ گائے کے اوپر قیاس کیا جائے اور اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے. اور قربانی کے اندر احتیاط یہ ہے کہ وہ نہ کی جائے. احتیاط کے بھی 2 فقہی قاعدے ہوتے ہیں. قربانی کے اندر بھینس کو لے کے جائیں تو احتیاط یہ ہے کہ ان 4 اجناس کی جائے اور بھینس کو نہ کیا جائے. اور زکوٰۃ کے اندر جب احتیاط کا کلیہ آئے گا تو ادا کرنا احتیاط کا پہلو ہے، اس لیے یہاں پہ احتیاطاً ادا کی جاتی ہے. تو یہ 3 جو دلائل ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کہ بھینس کی قربانی پہ اتنا لمبا چوڑا 10 دن بحث ہوتی ہے، ہر سال 10 دن. بھینس تو اب گائے سے سستی رہی بھی نہیں، بھینس تو اب مہنگی ہے. اب گائے اویلیبل ہے، اب وہ 4 اجناس جن کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں موجود ہیں، تو ان کو کرنے کی بجائے ایک مشکوک چیز کو کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا سواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. چند دنوں سے ان ایام میں ایک امت مسلمہ کے اندر وسوسہ ڈال دیا گیا اور لوگوں میں اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں کہ بھائی جو بھینس ہے، عربی میں جس کو جاموس کہتے ہیں، یا اس کا جو نر ہے اس کی قربانی کا مسئلہ کیسے ہے. لاہور سے ایک غیر مقلد عالم نے، جن کے والد کافی مشہور تھے اور کچھ اہل علم بھی سمجھے جاتے تھے، چونکہ باہر سعودیہ میں وہ رہے ہیں، تو ان کے بیٹے نے یہ مسئلہ ایک نیا چھیڑا اور جو نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پورے دنیا پر پھیل گیا اور لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے. ضروری سمجھا گیا، اگرچہ کچھ علماء نے اس کی وضاحتیں کی ہیں، لیکن عوام الناس ان دنوں میں چونکہ قربانی کے عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں اور جانوروں کی خرید و فروخت شروع ہے، تو مختلف جگہوں سے سوال فونوں کے ذریعے اور اسی طریقے سے عوام الناس کا مسئلہ کو پوچھنا یہ رہا ہے. تو ساتھیوں کی چاہت پر یہ چند باتیں قرآن و سنت کی اور اجماع امت کی روشنی میں سامنے لے آتے ہیں. جناب، جن غیر مقلدین نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ بھائی دیکھیں قرآن پاک کی آیت میں 8 ازواج من الضان، یہ آیت کو انہوں نے قربانی کا حکم بنا کر پیش کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس 8 کی جو تشریح کی ہے تو وہ نبی نے کی ہے ان جانوروں کے ساتھ، اور اس میں بھینس کا ذکر نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. کسی تفسیر کا اگر وہ حوالہ دے دیتے کہ نبی نے ان کی تشریح میں یہ کہا ہے کہ قربانی کے یہ جانور ہیں،
یہ بالکل انہوں نے نبی کے ذمے جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے اگر یہ دیکھ لیتے اپنی تفاسیر، جو جمہور کی تفاسیر ہیں، اس سے ہٹ کر یہ اپنے غیر مقلدین کی تفسیری دیکھ لیتے تو کبھی بھی اس آیت کا مصداق قربانی کے مسئلے کو نہ لگاتے، جبکہ یہ آیات ان مشرکین کی رد میں ہے کہ جو اللہ کی حلال کردہ جانوروں کو حرام قرار دیا کرتے تھے۔ اللہ ان کی رد فرما رہے ہیں، پیچھے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے حلال کیے ہیں، تمہارے حرام کرنے سے نہیں ہوتے۔ آیت کا مفہوم یہی ہے، اور یہی مفہوم جو ہے ان کی اپنی جو تفاسیر ہیں جو غیر مقلدین کے ہیں۔ ویسے غیر مقلد جو ہے ہر بندہ مجتہد سمجھا جاتا ہے، شاید ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہوں، لیکن ایسا اجتہاد کہ جس میں قرآن کی تحریف ہو اور من مانی تفسیر ہو، تو اس حدیث کو ان کو سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی قرآن میں اپنی رائے کو داخل کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ کس کو بنائے؟ جہنم کو بنائے۔ تو دیکھیں میرے سامنے یہ تفسیر ہے غیر مقلدین کے مشہور، مطلب یہ ہے کہ مفسر ہیں جن کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مفسر قرآن، شیخ الحدیث حضرت الحافظ الحاج مولانا ابو محمد عبد الستار صاحب، امام جماعت غرباء اہل حدیث، یہ ان کے فوائد اور تفسیر ہے، اور ترجمہ جو ہے یہ جونا گڑی کا ہے، اور یہی وہ ترجمہ اور تفاسیر ہے غالباً کہ جو سعودیہ سے بھی چھپتی رہتی ہے اسی مضمون کے، یہ تو پاکستان کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ اس میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیات انہوں نے پیش کی ہیں وہ جو 8ویں سپارے کی، تو ان سے مراد یہ قربانی کا مسئلہ نہیں بلکہ وہ مشرکین کی رد کے لیے آیات ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پاس یہ تفسیر بھی موجود ہے انہی کی غیر مقلدین کی، اور یہ ہے احسن البیان۔ ترجمہ اس کا بھی جو ہے وہ ترجمہ جونا گڑی صاحب کا ہے، اور اوپر تفسیر ہے احسن البیان، کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے من التفاسیر سلفیۃ الماسورہ، تو گویا سارے سلفیوں سے یہ تفسیر نقل کی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات ثمانیۃ ازواج من الضان اثنین ومن الماعز اثنین، جہاں یہ 8 جانوروں کا نر مادوں کو شامل کر کے ذکر کیا گیا ہے، تو یہ مشرکین کی اس دور کی جو طریقہ کار تھا اس کی رد مقصود ہے، نہ یہ کہ اس میں قربانی کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں اس کے علاوہ یہ ایک اور ان کی تفسیر ہے میرے پاس پڑی ہے جس کا نام ہے فتح القدیر، اور یہ فتح القدیر تفسیر ہے ان کے جن کا جو ان کے مفسر ہیں محمد بن علی بن محمد شوکانی، یہ 1250 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات صاف لکھی ہے کہ یہ آیات جو ابتسام الہی ظہیر صاحب نے پڑھی ہے، یہ آیات یہ قربانی کے ساتھ نہیں انہوں نے لگایا، بلکہ وہی کہا ہے جو سارے مفسرین نے اس کا معنی کیا اور جو قرآن کا سیاق بتلا رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے قرآن کی ان آیات کی تفسیر کر کے رائے کے ساتھ یہ اپنے آپ کے لیے جرم اختیار کیا ہے، اور خواہ مخواہ امت مسلمہ کے اتفاق کو توڑنے کی کوشش کی اور امت میں ایک خدشات کو پھیلایا جو کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے خدشات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہر جو حلال ہو تو وہ حرام ہوگا، وہ اس کی قربانی تو نہیں ٹھیک ہے، پھر ہر ان کی قربانی بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہی تفسیر ہے فوائد ستاریہ ان کی، میرے سامنے انہوں نے اس کا معنی کر دیا ہے قربانی کے لیے وہ جانور ہیں جو پالتو جانور ہیں، جو پالتو نہیں ہیں، گھریلو نہیں ہیں، ان کا کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ قربانی کے لیے ہیں۔ حضرت مثال دے رہے تھے جی پھر ہرن بھی حلال ہونی چاہیے، اس کا میں حوالہ دوں گا، آپ کے گھر میں ہے کہ ہرن حلال ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن قرآن پاک کی آیت میں جہاں قربانی کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یہ الفاظ ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
بہیمۃ الانعام کا معنی یہ آپ کا جونا گڑی صاحب جو ہے جس کا مشہور ترجمہ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کیے ہم نے مطلب عبادت کے طریقے تاکہ یاد کریں نام اللہ کا اوپر اس چیز کے کہ دی ہے ہم نے ان کو چار پایوں پالے ہوئے میں سے، چار پایوں پالے ہوئے میں سے۔ تو پتہ لگتا ہے کہ بہیمۃ الانعام جو قربانی کے لیے ہیں انہوں نے بھی معنی کر کے بتا دیا کہ جو پالتو ہیں گھریلو جانور ہیں ان کی قربانی ہے، نہ یہ کہ جنگلی جانور جو ہیں زیبرا کہتے ہیں جی وہ حلال ہے پھر اس کی بھی قربانی ہو، ہرن ہے وہ بھی ہے، وہ بھائی پالتو نہیں ہے۔ تو کم از کم اپنے گھر کی جو تفاسیر ہیں ان کو ہی دیکھ لیتے تو ایسی جرت نہ کرتے پوری امت مسلمہ کے خلاف یہ بات کہنا۔ جہاں تک اپنے ان کے گھر کا مسئلہ ہے تو وہ دیکھیں ہدایہ آپ دیکھیں اس کے حاشیے پر یہ حوالہ موجود ہے، ان کے اپنے گھر کا مسئلہ۔ گویا ابتسام الہی ظہیر صاحب کو اگر بڑی بات کرنا ہی تھی تو کم از کم اپنے والد صاحب کا حوالہ دے دیتے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بات بھی ان کو نہیں ملی کہ بھینس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ظالماً کم از کم یار اپنے ابا جی کے تو مان لیتے نا، ائمہ کی تو آپ نے نہیں ماننی ہے تو ان کا ذکر کر دیتے۔ وہ سعودی عرب رہے ہیں، پھر یہاں ان کا ایک مقام تھا علمی، آپ مطلب یہ آپ اب مفتی بن گئے ہیں، انہوں نے کبھی تقریر میں کہا ہے، زندگی ان کی گزری ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں ہاں یہ بات تو ملتی ہے، دیکھیں لکھا ہے قالت ظاہریہ تو یجوز التضحیہ بکل حیوان وحشی اصحاب ظواہر، جیسے کہ آپ ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہر حیوان وحشی ہو یا انسی ہو گھریلو ہو، وکل طائر یوکل لحمہ، اور ہر وہ پرندہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ اور دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے بے حدیث لے حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیث کی وجہ سے قربانی۔ تو اب آپ کے اصحاب ظواہر غیر مقلدین تو ادھر چلے گئے ہیں کہ ہر پرندے کی قربانی بھی ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ گھریلو جانور ہو یا وحشی جانور ہو اس کی بھی، یہاں تو انہوں نے صرف وحشی اور گھریلو کہہ دیا ہے۔ آپ کے فتاوی ستاریہ دیکھیں، جو مشہور فتاوی ستاریہ، آپ کے بہت بڑے مطلب یہ ہے کہ محدث ہیں، ویسے تو آپ نے فقہ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے فقہ کا نام نہیں لیتے ہیں، لیکن آپ کے فتاوی خود موجود ہیں، کم از کم گھر کی بات تو دیکھ لیتے۔ دیکھیں یہ لکھا ہے کہ سوال کیا کسی نے بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو آگے جواب دیتے ہیں، یہ فتاوی ستاریہ ہے، جلد دوم ہے اور میرے پاس صفحہ اس کا 15 ہے۔ کہتے ہیں شرعاً گائے بھینس کا ایک ہی حکم ہے، بھینس کے لیے علیحدہ کوئی خاص حکم نہیں آیا۔ آگے دیکھیں ذرا، جیسے ہرن اور بکری کی قربانی جائز ہے اسی طرح گائے اور بھینس کی بھی جائز ہے، اور حدیث میں بھینس کی قربانی کی کہیں ممانعت نہیں آئی ہے۔ یہ آپ کا ستاریہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ حضرت نے کہیں خواب میں بات دیکھی ہے کہ چلو اس طرح شہرت ہو جائے گی تاکہ میں سارے ائمہ کی بھی مخالفت کر دوں، اپنے غیر مقلدین کی بھی مخالفت کر لوں تو شاید دنیا مجھے پہچان لے۔ وہ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے نا کہ مشہور ہونے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسجد میں جا کر پیشاب کرو، تو حضرت نے یہ پیشاب ہی کیا ہے، اپنے گھر کو بھی نہیں دیکھا اور یہ کہہ دیا ہے۔ مزید آپ دیکھیں آپ کا تو مذہب کیا ہے، آپ کے بڑوں کا۔ یہاں پر سوال ہے کہ مرغی کی قربانی ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ فتاوی ستاریہ والا لکھ رہا ہے کہ شرعاً مرغی کی قربانی جائز ہے، شرعاً۔ اب یہ دیکھیں شرعاً مرغی کی، تو آپ کے لیے تو کتنا آسان کر دیا۔ جس وقت یہ شریعت سے یعنی غیر مقلدیت اختیار کی نا تو ادھر آگے کہ شریعت کے ذمے لگا دیا کہ مرغی کی قربانی بھی کیا ہے، جائز ہے۔ یہ کیوں نہیں آپ نے مسائل بیان کیے؟ پھر اگر شر ڈالنی ہی تھی تو اس طرح لے آتے۔ اور کہتے ہیں
کوئی غریب اگر اس مسئلہ پر عمل کرے تو اس کو مورد الزام نہ بنانا چاہیے، کیونکہ حضرت بلال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ سے یہ امر ثابت ہے۔ نعوذ باللہ، اب مرغی کا قربانی کرنا ذمہ کس کے لگا دیا؟ حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے۔ تو دیکھیں، یہ تو اپنے گھر کی ان کی بات ہے، اس کو نہیں دیکھا اور بھینس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میرے پاس یہ دیکھیں، انہی کا یہ ہیں جناب شیخ الاسلام مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، اور ان فتاووں کو جمع کیا ہے مولانا محمد داود صاحب راز نے۔ فتاوی سنائیہ کے نام سے یہ کتاب موجود ہے، اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے بھینس کے بارے میں۔ کہتے ہیں بھینس ان چیزوں میں نہیں ہے جن کو قرآن نے حرام بیان کیا، اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو بکرا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہوتی ہے نہ تعامل سے۔ ہاں اگر اس کو جنس بکر سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے، یا عموم بہیمۃ الانعام پر یعنی قرآن کی آیت پر نظر ڈالی جائے، تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے۔ جواز قربانی کے لیے کہ یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، یہ اس کے لیے جواز کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ کہاں جا جائے۔ میرا ایک سوال ہے، ایک پہلے بھی مولوی سے سوال کیا تھا اس پر کہ وہ کہتے تھے بھینس کا ذکر قربانی کا قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا تو جواب نہ دے سکے تو مقتدیوں نے اس کو مسجد سے نکال دیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو میں بھی ابتسام الہی ظہیر سے یہ سوال کرتا ہوں کہ قربانی کا ذکر اگر بھینس کا نہیں ہے، آپ یہ بتا دیں کہ بھینس کا ذکر قرآن و سنت میں کہاں ہے کہ اس کا گوشت حلال ہے، یہ حلال ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ اس کا دودھ جو ہے وہ پینا یا استعمال کرنا جائز ہے۔ قرآن و سنت سے ایک حوالہ یا صحابی رسول سے ایک حوالہ پیش کر دیں تو پھر پتہ چلے گا۔ تو یا پھر یہ کہہ دیں کہ جو گوشت تم کھاتے ہو یا دودھ پیتے ہو، لاہور میں تو ویسے ہی بھینسوں کا کام چلتا ہے نا، تو وہ جو ہے وہ پھر حرام پی رہے ہو، یا اس کا پھر حوالہ دے دیجئے۔ تو یہ مطلب تو بات یہ ہے کہ غیر مقلدین ہوں، اصحاب ظواہر ہوں، یا اسی طریقے سے ائمہ اربع یا امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھائی قربانی میں بھینس جو ہے اس کی قربانی جائز ہے، جس طرح وہ اس کا گوشت کھانا، دودھ کا استعمال کرنا جائز ہے، اسی طرح کیونکہ اہل عرب اس کو بھینس کی قسم کہتے ہیں، گائے کی بکر کی قسم کہتے ہیں، جاموس۔ باقی خدا خوفی ہونی چاہیے، امت کے اندر افتراق نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پڑھی ہے، دیکھو امام مالک بھی بھینس کی قربانی کا جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، موطا امام مالک دیکھیں، اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق دیکھیں، سفیان ثوری بھی اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ دیکھیں، حسن بصری کا قول بھی ہے۔ تو گویا یہ تابعین تک یہ بات آ گئی، تابعین تک یہ بات آ گئی کہ اس وقت سے اس کو جواز، عرب اس کو بقر ہی سمجھتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کا فتویٰ بھی دیکھ لیں، یہاں پر کتابیں موجود ہیں کہ انہوں نے بھی اس کے جواز کہا ہے، لیکن پتہ نہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب نے کہاں سے یہ بات لی ہے۔ تو اس کے لیے حدیث پاک ہے، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی حدیث میں مشکات میرے سامنے کھلی ہے، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، اس کو ترمذی لائے ہیں، اور امام مشکات صاحب مشکات نے اس کو لایا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اللہ میری امت کو یا امت محمد کو گمراہی پر نہیں جمع کرے گا، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کی تائید اور مدد جماعت کے ساتھ ہے، وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، اور جو جماعت سے علیحدگی اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اگلی حدیث بھی اسی راوی عبداللہ ابن عمر سے ہے، فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، بھائی سواد اعظم یعنی جس طرف ائمہ مجتہدین اور مسلمین کی کثرت ہو اس کی اتباع کرو، کیوں جو اس کثرت سے اس جماعت سے علیحدگی اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو
تو پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ قربانی بھینس کی جائے کر کے کون سی جگہ آپ نے لیے متعین کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے حضرت عبداللہ، اصل بات یہ ہے کہ ہوا کیوں اس طرح، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے علم کو نکال لے، ایسے نہیں ہوگا علم اٹھنا، بلکہ ولا لیکن اللہ کیسے اٹھائے گا، یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے اٹھا لینے سے علم اٹھایا جائے گا۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا لم یبق عالما، جس وقت کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ اپنا سربراہ، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا قاضی کس کو بنائیں گے، جاہلوں کو، فسئلوا، پس ان سے سوال کریں گے، ففتو، پس وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے، پھر کیا ہوگا، فضلوا واضلوا، تو اب کسی نے ان سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے فتویٰ موبائل کے ذریعے دنیا میں رائج کر دیا، تو یہ کوئی علمی کے خلاف ہے، اس لیے یہ لا علمی پر مبنی ہے، اور یہ امت کو بعض فتنے میں اور ایک شکوک و شبہات میں ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے شکوک و شبہات سے میں عوام الناس کو، علماء کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ایسے شریر لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نٹ ہیں، نٹ کے عالم ہیں، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد